السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام شہزادیاں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی جتنی بھی آیات کا مطالعہ کیا ہے، امید ہے سب نے اپنا کام بخوبی مکمل کر لیا ہوگا اور ترجمے کو یاد کر لیا ہوگا، اہم پوائنٹس نوٹ کر لیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ البقرہ کی 99 اور 101 آیات تک۔ آج ہم 3 آیات پہ غور و فکر کریں گے اور اس کے لاسٹ میں سوال بھی دیے جائیں گے جو کہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور اس کے جواب بھی اسی آیات کے اندر سے ڈھونڈ کر فل کرنے ہیں۔ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِكُلِّ مَا مَعَهُمْ، اور جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس کی چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کیا کیا؟ ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیچھا کر دیا۔ ہم نے ان 3 آیات کو بغور سننا ہے، سمجھنا ہے۔ الحمدللہ اب 3 آیات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے نے اس میں ہمیں کون سا میسج دیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھیں گے۔ ایک تو ان آیات کے اندر قرآن مجید کی حقانیت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب کی حکم عدولی کرنے والے ہی اصل منکر ہیں۔ پھر اس طرح ان آیات کے اندر یہودیوں کی ذہنیت اور عادات کا بھی ذکر ہے۔ عہد شکنی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور کتاب تو وہ پڑھتے تھے اپنی تورات اور انجیل، لیکن جو ان کتابوں کے اندر شان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو گویا تم نے ساری کتاب کا ہی انکار کر ڈالا۔ تو یہ تھا آج کی اس آیات کی سمری، یعنی سرسری سی آیات اور اس کا نچوڑ کہ اس میں کیا نظر آ رہا ہے، اور یہود کی ذہنیت کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے اندر ہمارے لیے کیا چیزیں بیان کی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایسی واضح آیات نازل کی ہیں کہ وہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس آیات سے مراد اللہ کے وہ احکام ہیں جن میں علوم یہود، مخفی پہلو اور اس کے پوشیدہ رازوں، بنی اسرائیل کے پہلے لوگوں کی خبروں اور ان کی آسمانی کتابوں کو بیان کیا گیا ہے۔ واضح آیات ہیں، روشن نشانیاں ہیں، نبوت کی دلیل ہے، اور جتنے اس میں احکامات ہیں اور یہود کے جو اندر کی چھپی ہوئی اور جو واضح چیزیں تھیں وہ ساری بتائی گئی ہیں۔ ان آیات سے مراد کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت ڈالے۔ پھر اس طرح سے آیات کو واضح ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ آیات بنات کا جو نزول ہے یہ ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے
کہ ایمان لے آؤ، پھر اللہ نے خود ہی ان کی حجت بیان کی کہ ان آیات کا انکار صرف فاسق ہی کریں گے۔ عہد شکنی یہودیوں کی پرانی عادت تھی، جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے بہت سو نے اسے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا۔ یہودیوں کو یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا یعنی وعدہ کیا، لیکن کبھی انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور توجہ سے سنو۔ انہوں نے ہمیشہ اس کے الٹ کیا، مضبوطی سے تھامنے کی بجائے اللہ کو پس پشت ڈال دیا، اور سنا ہی نہیں بلکہ اس کتاب کے اندر تبدیلیاں یعنی تحریف کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہودیوں کی بدعہدی کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ دلی طور پر اس کتاب پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ وہ زبانی وعدے کرتے تھے اور وعدے توڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ادھر بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی وعدے توڑتے تھے۔ اس آیات میں ہمارے لیے جو سبق ہے، ہم اپنی کتاب اللہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں۔ جو کل بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے عہد لیا تھا، آج وہ عہد ہمارے لیے بھی ہے، لیکن آج ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے۔ کتاب کسی سے ذمہ داری کو ضروری سمجھا خیال نہیں کرتے۔ مثلاً اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کو سیکھنا بے معنی سا لگتا ہے ان کو۔ یہودیوں نے کتاب اللہ کی قدر نہیں کی۔ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، اللہ نے واضح فرمایا کہ پہلے کتابوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتاب لے کر آئے جو آپ کی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے آئے ہیں اور جو ان کے پاس کتابیں تھیں، اس میں یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اور ان کو سارا پتہ ہے، وہ جانتے بھی ہیں لیکن دل سے مانتے نہیں ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ جتنے بھی وعدے مضبوطی سے اللہ نے کہا پکڑو کتاب، اور وہ اس کو پیچھا کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس پہ عمل کر دیتے ہیں۔ اور یہ ان کے لیے نہیں تھا۔ کتاب کو مضبوطی سے ہم نے بھی پکڑنا ہے۔ ہم اپنا سب محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی مضبوطی سے کتاب کو پکڑا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس سے پس پشت ڈالا اور اس کی قدر نہ کی۔ تفسیر سیدی میں بڑی پیاری بات ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے تورات کو بھی پس پشت ڈال دیا، ایسے ڈالا کہ گویا ان کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اب چند سوال کی طرف آتے ہیں جو اس آیات سے لیے ہیں، آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو جو ان کی پہلے تورات زبور یہ جو کتابیں تھیں نا، انہوں نے اس کو بھی پیچھا کر دیا، اس کو ہی رد و بدل کر دیا، تبدیل کر دیا، جیسے ان کا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال نمبر 1، آیات مبینات یعنی روشن آیات سے کیا مراد ہے؟ منکر اور فاسق کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آیات نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے کس گروہ کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ ان سوالات کو حل کرنا ہے۔ ان کے جوابات اسی آیات کے اندر ہے۔ شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گروہ نظر انداز کرتا تھا؟ اوت الکتاب سے کیا مراد کون سی کتاب ہے؟ کتاب کو پس پشت ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ کتاب اللہ سے لا علمی کب ہوتی ہے؟ آپ نے اس سب کے سوالات لکھ کے جواب لکھ کے اور مجھے شیئر کرنے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔